آپ کو تو دین نے خود سکھا دیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کو باہر کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے, ایکسپرٹ مولوی کی بھی ضرورت ہے, اسسٹنٹس کی بھی, لیکن اگر آپ خود بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. سائنس کا پہلو یا سائیکیٹری کا پہلو بھی میں دے دوں, کالا سایہ اور یہ سب جو نظر آ رہا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ہیلوسینیشنز. ٹھیک, ہیلوسینیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز وہاں پہ نہیں ہو, ایلوژن ہوتا ہے کہ کچھ ہو دکھائی کچھ دے. صحیح. ہیلوسینیشن ہوتا ہے کہ وہاں پہ تھی ہی نہیں اور آپ کو نظر آ رہی ہے. صحیح. یا نظر آ رہی ہے یا آواز ہے ہی نہیں مگر آپ کو آواز آ رہی ہے, یا جسم پہ کچھ ہے نہیں مگر محسوس ہو رہا ہے. اس کو کہتے ہیں ہیلوسینیشن. یہ کچھ نفسیات کی بیماریوں میں ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں. پھر ایک ہم کہتے ہیں ڈیلوژن. ڈیلوژن کا مطلب ہے کہ ایک فالس فرم بلیف, کہ پکا یقین ہے کہ ایسا ہی ہے, اور آپ کتنی بھی اس کو لاجک دے دیں, کتنا بھی سمجھا دیں, وہ کہے گا نہیں تم غلط بول رہے ہو, جیسے میں کہہ رہا ہوں ایسا ہی ہے. جیسے عموماً نفسیاتی بیماریوں میں پیرانوئڈ ڈیلوژن یا پرسیکیوٹری ڈیلوژن, مطلب کہ شک ہوتا ہے کہ میرے کوئی خلاف ہے, کوئی مجھے مارنا چاہتا ہے یا ایجنسیز میرے پیچھے پڑی ہیں, تو بہت سخت یہ بلیف ہوتا ہے. خیر ہم ہیلوسینیشن پہ آتے ہیں. تو ایک بیماری ہے, کسی کو ایسا بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی ہے, ہر وقت کسی کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے. بالکل, یہ بھی ہیلوسینیشن کا حصہ ہے. ایکسٹرا کیمپائن ہیلوسینیشن کہتے ہیں اس کو, کہ پیچھے لگتا ہے کہ کوئی چیز موجود ہے, ہر وقت کوئی کھڑا ہے, ہر وقت کوئی کھڑا ہے, کوئی موجود ہے. ان کو ہیلوسینیشن ہم کہتے ہیں, اور یہ بہت ساری نفسیاتی بیماریوں میں ہیلوسینیشنز ہو جاتے ہیں. جو سب سے مشہور ہے اسکیزوفرینیا جسے ہم کہتے ہیں, شیزوفرینیا, مالی خولیا, اس کے اندر ہیلوسینیشنز بہت ہوتی ہیں. اور الحمدللہ باقی بیماریوں میں بھی, ڈپریشن بھی اگر بہت زیادہ بڑھ جائے یا بائیپولر بہت زیادہ بڑھ جائے تو تب اس میں بھی سائیکوسس یعنی کہ ہیلوسینیشنز شروع ہو جاتی ہیں. صحیح. تو اس کے اندر دوائیاں ویسی موجود ہیں کہ جب ہم یہ دوائیاں دیتے ہیں تو بہت جلدی یہ ہیلوسینیشن ٹھیک ہو جاتی ہیں. سائنسدانوں نے جب اس پہ ریسرچ کی تو ان کو پتہ چلا کہ دماغ میں ایک کیمیکل ہے ڈوپامین, وہ نارملی ہمارے موجود ہوتا ہے نارمل لیولز میں, ان بیماریوں میں وہ بڑھ جاتا ہے. وہ زیادہ ہوتا ہے تو جو چیز نہیں بھی ہوتی وہ دکھائی دینے لگتی ہے. نشہ کرنے میں بھی تو ڈوپامین لیول بڑھ جاتا ہے, نشہ کرنے سے بڑھ جاتا ہے, تو نشے میں کے اندر بھی یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. آئس کے نشے میں اتنے پیشنٹ آ رہے ہیں آج کل, ان کو چیزیں نظر آ رہی ہیں, آوازیں سنائی دے رہی ہیں, شک ہو رہا ہے لوگ مجھے مار رہے ہیں. بالکل ٹپیکل کیس آف سائیکوسس ہم کہتے ہیں اسے, اور وہ دوائیوں سے ٹھیک ہو جاتا ہے. سب سے اچھی بات یہ ہے, آپ کوئی مریض بھیجیں جس کو نظر آتا ہو, فوراً جناب یہ ہم ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ. ابھی میں جب بھی لوگوں میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو لگے کہ جن بوت ہے, سائے نظر آ رہے ہیں, جادو ہو گیا ہے, تو اس کو سب سے پہلے آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس بھیجیں. انشاءاللہ سائیکیٹرسٹ ہی اس کا صحیح سے علاج کر سکتے ہیں. بالکل. کچھ ایڈ کریں. ہاں, میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب اگر ٹوٹلی ڈینائی کر رہے ہیں جنات کو, نہیں ایسا نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. ہم تو مسلم سائیکیٹرسٹ, ہاں میں بہت ساری باتوں کو بالکل سیکنڈ کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں میجورٹی مسائل نفسیاتی ہیں. سب سے بڑا وجہ اس کی اچھا پھر پہلے کیا کرنا ہے, پہلے آپ کے پاس جائیں کہ پہلے ان کے پاس جائیں؟ اب مجھے دکھ رہا ہے کچھ, اب میں کہاں جاؤں؟ اماں کہیں گی جھاڑ پھونچوانے چلو, کوئی کہے گا. سائیکیٹرسٹ کا تو خیر ہمارے پورے معاشرے میں کوئی مشورہ دیتا ہی نہیں ہے, چاہے اس کو کسی بھی طرح کی بیماری ہو, اور نہ لے جانا چاہتے ہیں تو رو پیٹ کے آپ کو جو ہے نا کوئی بابا ملتا ہے, اس سے جھڑوانے پہنچ جاتے ہیں. تو یہ اب پہلے کہاں جانا ہے؟ دیکھیں بابو جھاڑ پونچھ کو تو یہ بھی اگری نہیں کریں گے اس کے ساتھ. میں بھی بالکل اگری نہیں کرتا. یہ تو انہوں نے اپنی دکانیں لگائی ہوئی ہیں کچھ. آج کل میں آپ کو بتاؤں آج کل کیا ہو رہا ہے, جتنے بھی مریض ہمارے پاس آتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم بابے سے ہو کے آئے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ اس میں جن تھا, میں نے نکال دیا ہے, مگر پیچھے نفسیاتی بیماری چھوڑ گیا, وہ تم سائیکیٹرسٹ سے علاج کرا دو. آج کل یہ والا منجن چل رہا ہے, کیونکہ اپنا لے لیا نا حصہ اپنا لے لیا. اور یہ بھی ہے نا کہ اگر کسی جاننے والے کو ہوا, وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس گیا, وہ ٹھیک ہو گیا, اور آپ کے بابا جھاڑ پھونک کر رہے ہیں, آپ ٹھیک نہیں ہو رہے, تو ایک خطرہ آتا ہے نا کہ بھائی میری وہ ریویل ہو جائے گی, دکان میری بند ہو جائے گی. اب یہ دیکھیں نا حقیقت میں پتہ کیسے چلے. دیکھیں یہ تو نہیں ہے کہ نہیں ہو رہا, ہو رہا ہے بالکل, اور بہت زیادہ بھی ہو رہا ہے. تو اب یہ پتہ کیسے چلانا ہے کہ بھائی ہوا ہے یا سائیکوٹک پیشنٹ ہے یا اس کا کچھ اور مسئلہ ہے, یہ کیسے پتہ لگے گا؟ کوئی طریقہ تو بتائیں. ہم بھی دوائی دیتے ہیں. کیا دوا ہے آپ کے پاس؟ میں ان کو کہتا ہوں سورہ فلق سورہ ناس پڑھا کرو, اپنے اوپر دم کر دیا کرو. میں تمہیں صحیح حدیث سے بتاتا ہوں, نبی کریم علیہ السلام, حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو ایک جن نے تنگ کیا, وہ پہنچ گئے, یا رسول اللہ میں رات کی چوکیداری پر مامور ہوں, اب مجھے عجیب عجیب آوازیں آتی ہیں, میں ڈر جاتا ہوں. انہوں نے فرمایا اچھا علی ادھر آؤ, اور کوئی نہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی, فرمایا لکھو, خط لکھو شہنشاہ جنات کو میری طرف سے, تحدیدی نامہ دے, آپ ابھی بھی جائیں, آپ کو گوگل پہ مل جائے گا وہ خط.
لکھو کہ بھائی تم اپنی ذریت، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نبی اس کا بندہ کہہ رہا ہوں تم سے کہ تم اپنی ذریت کو کہو کہ میری امت کو نہ تنگ کرے. حضور نے وارن کر دیا ان کو، میری امت کو تنگ نہ کریں. اگر انہوں نے تنگ کیا تو پھر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ایسی کروں گا کہ پھر تم ہمیشہ کے لیے تم لوگ راندہ درگاہ اس طرح کے ہو جاؤ گے. یہ بات لکھوا کے دیا، فرمایا اس کو تم طے کر کے جہاں تم سو جاؤ اپنے تکیے کے نیچے رکھ لو. تکیے کے نیچے رکھ دیا. دوسرے دن آئے صبح فجر میں، یا رسول اللہ مجھے ساری رات رونے کی آوازیں آتی رہی ہیں. تو وہ پھر ظاہر ہوا وہ جن تھا، وہ کہتا ہے کہ خدا کے لیے یہ خط تم یہاں سے نکال دو، مجھے جو ہے نا بڑی سخت تکلیف ہو رہی ہے. تو حضور نے فرمایا پھر تم نے کیا کیا؟ کہ یا رسول اللہ میں خط لے کر آپ کے پاس آ گیا ہوں. فرمایا اب وہ تم کو کبھی بھی تنگ نہیں کرے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی اس میں ملتی ہے، وہ بھی اسی طرح سے. حضور نے فرمایا دیکھو تمہیں چوکیداری پہ رات پہ رکھا جا رہا ہے، خیال کرنا ایک چور آئے گا. حضرت ابو ہریرہ کہ رات کے آخری سے میں نیند آنکھ لگ گئی، کھٹ پٹ سے آواز کھولی، آنکھ کھلی تو دیکھا کوئی غلہ کچھ چورا رہا ہے. پکڑ لیا، بولا مجھے چھوڑ دے، میرے بال بچے ہیں، یہ وہ چھوڑ دیا. حضور نے فجر میں پوچھ لیا ہاں بھائی چور آیا تھا رات کو؟ یا رسول اللہ آیا تھا. فرمایا کل پھر آئے گا، ہوشیار رہنا. دوسرے دن پھر آ گئے، دوسری رات کو پھر پکڑا، پھر اس نے رونا پیٹنا یوں چھوڑ دیا ابو ہریرہ نے. تیسری رات کو پھر آ گیا. اب تو اس نے کہا میں نہیں چھوڑتا ہوں تجھے، اب تو تجھے حضور کے سامنے تو 2 مرتبہ مجھے شرمندہ کرا چکا ہے. کہتا ہے نہیں آؤں گا، پھر آ جاتا ہے. پکڑ کے باندھ لیا. صبح فجر کے کہنے لگا دیکھ ابو ہریرہ لاسٹ ٹائم ایک ایسی چیز بتاتا ہوں تجھے، اگر تو نے وہ عمل کر لیا تو پوچھ لینا جا کے رسول سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے غلط کہا ہو تو. آیت الکرسی جو تمہاری ہے قرآن مجید کے اندر، آیت الکرسی اگر تم پڑھ کے جس پر بھی آیت الکرسی پڑھ دو گے، اب دم کا یا پھونک کا ادھر تذکرہ نہیں ہے، جس پر بھی تم آیت الکرسی پڑھ کے رکھو گے وہ چیز تمہاری کبھی چوری نہیں ہوگی. اس کو چھوڑ دیا. فجر میں حضور نے پوچھا ہاں بھائی کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ آیا تھا لیکن اس نے یہ بتایا، آیت الکرسی فرمایا تھا تو وہ جھوٹا لیکن یہ بات سچ کر گیا ہے. اور یہ واقعی ہے کہ جب تم آیت الکرسی پڑھ لو گے، اور جس نے آیت الکرسی کی یعنی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا عادی ہوگا وہ مرے گا نہیں، سیدھا جنت میں جائے گا.